ایک اور سوال ان کی طرف سے آیا ہے اور یہ بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی متشابہ آیات کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ان متشابہات کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے تو اسے قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک سوال بہت کامنلی کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو قرآن کریم میں پھر ایسی آیتیں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کریم کا مقصد تو ہدایت ہے، جب ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ان آیتوں کو تو آدمی ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو ایبسولوٹ متشابہ ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ سکے، انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود وہ آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا یعنی انسانوں کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود ہی اس نے اس چیز کو کا اعلان کیا، ایسا نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں اس لیے بھی نازل کی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے شفا ہو اور اسی طریقے سے مؤمنین کے لیے باعث رحمت ہو۔ مؤمنین کے لیے باعث رحمت کیسے ہوں گی؟ مؤمنین جب ان پر ایمان لائیں گے تو باعث رحمت ہوگی، ولا یزید الظالمین، اور جو ظالمین اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ان کا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ انسانیت کی ابتلا یعنی امتحان کے لیے ہے کہ ان آیتوں کو، اب الف لام را کا معنی کسی کو نہیں پتا، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، کاف ہا یا عین صاد کے معنی کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی ہے کہ جو ان آیتوں سے شفا حاصل کرتی ہے، جو ان آیتوں کو بطور شفا لکھ کر دیتی ہے اور لوگوں کو شفا ملتی ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ یعنی جو ایسے بھی الفاظ قرآن کریم میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان کا معنی نہ پتا ہو، قاف کا معنی نہیں پتا، اسی طریقے سے صاد کے معنی نہیں پتا، ممکن ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو ایک مقصد جو ہے وہ امتحان ہے، اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعلان یہ کیا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم۔ بعض آیتیں متشابہات ہیں، یعنی خصوصاً جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات سے متعلق آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پتا ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں پتا، اور ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان آیتوں کے اندر غور کرتے ہیں اور ان کو ان آیتوں کا معنی پتہ چل جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اعلان کیا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوں گی جن کو ہر آدمی سمجھے گا، کچھ آیتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو کچھ خاص لوگ سمجھیں گے، ان کے پاس خاص سکلز ہوں گے، ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، جب جا کر وہ اس آیت کو سمجھ سکیں گے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سچ ثابت ہوگا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔